ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سیشن میں ہم اپنے فارمر بھائیوں سے ایک کوشچن کریں گے. جو اس کوشچن کا صحیح جواب دے گا علی اکبر گروپ پاکستان کی طرف سے گفٹ دیا جائے گا. تو شراح صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ یہاں کا ایک تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس علاقے کا لینڈ سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، سوائلز تو شاہ صاحب یہاں کی فرٹائل ہیں. سوائلز کا تو کوئی نہیں ہے اس میں کنسرن یا ایشو. باقی شاہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کو مزید بہتر بتا سکتے ہیں. البتہ پانی کی ہاں جی میں شاہ صاحب یہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ کا بھی کاشتکار ہے اس کو اپنی زمینی ساخت جو ہے جسے لینڈ سٹیٹس کہتے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اس حوالے سے وہ اویئر ہو کہ یہاں پہ مختلف قسم کی ادویات، بیج کس قسم کا ہونا چاہیے تاکہ فصل اچھی ہو. تو اس علاقے میں ایک تو یہ بتائیے گا کہ لینڈ سٹیٹس کے حوالے سے، اور دوسرا کیا یہاں کا فارمر جو ہے وہ اس حوالے سے جانتا ہے، آگاہی رکھتا ہے؟ جی، اچھے جو کاشتکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی زمین کا پرابلم کیا ہے. ہمارے پاس پی ایچ بہت ہی زیادہ ہے، یعنی 8.6 تک. جی بالکل. اب پہلے کھاد آتی تھی امونیم سلفیٹ، جس میں سلفر بھی ہوتا تھا، جس میں وہ جپسم بھی ہوتی تھی اور دوسری چیزیں ملا کے ہوتی تھی. وہ تو اب نایاب ہے. اب دوسری کوئی ایسی سوائے جپسم کے کوئی ایسی چیز نہیں جو پی ایچ کو ڈاؤن کر سکے. اور ہم لوگ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ پہلے بھی کہا کہ ہم صرف ڈی اے پی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ہمیں سلفر کہاں سے ملے گا، ہمیں میگنیشیم کہاں سے ملے گا، ہمیں دوسری چیزیں کہاں سے مل سکتی ہیں. تو جپسم اور سلفر دو چیزیں ہیں جو زمین کی ساخت کو بدل سکتی ہیں، پی ایچ کو ڈاؤن کر سکتی. چلے مشتاق صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں بڑی کہ آپ کیا تجویز کریں گے کہ پی ایچ لیول کو ایکول کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، جس سے فصل اچھی حاصل ہو، کیا پروڈکٹ استعمال کرنی چاہیے، کیا چیزیں؟ میگنیٹ کے استعمال سے اس میں کافی بہتری آ جاتی ہے. مزید یہ ہے کہ اپنا جو راؤ صاحب نے جیسے کہا کہ یہاں ہمیں اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو مختلف جو اجزائے صغیرہ کی، اگر اس کی طرف وہ چیزیں بھی اگر لوگ پراپر استعمال کرنا شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں بہتری. اچھا، یہاں آپ اس علاقے میں ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور اسی علاقے کے آپ ہیں، تو آپ جس طرح ابھی کاشتکار بھائیوں نے کوشچن پٹ اپ کیے اس حوالے سے بہت کچھ ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس علاقے میں جو کسان ہے وہ کس حد تک اویئر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک تو چلیں مختلف ادویات ہیں، بیج ہیں، وہ سارے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جدید رجحانات کو ان تک کیسے انہیں بتایا جائے اور وہ اس کو مان کر اس پہ عمل بھی شروع کر دیں؟ اس میں ایسا ہے کہ جو اس کی جدید رجحانات کی طرف جو ابھی لوگ گئے ہیں، اس میں جو پیسٹیسائڈ کمپنیز ہیں ان میں اسپیشلی علی اکبر کا بہت زیادہ کام ہے. ان لوگوں نے فیلڈ فورس جو ہے ان کی، ان کے ذریعے یا اپنا ٹریننگ سیشنز جو ان کے ہوتے ہیں ان کے ذریعے انہوں نے بہت زیادہ کوشش تو کی ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. بہرحال کسانوں میں رجحان بڑھ رہا ہے اس میں. ہاں جی، اس میں ایسا ہے کہ پہلے ویڈی سائڈ کا رجحان نہیں تھا ہمارے اس ایریے میں، اب ماشاءاللہ کافی زیادہ انکریز ہو رہا ہے. اس پہ اپنا کافی زیادہ پیداوار کا فرق بھی آ رہا ہے. تو ہاں جی بالکل ویڈی سائڈ. میں تھوڑی سی ان کی بات کروں گا، مشتاق صاحب کی بات کو. انہوں نے بات کی ویڈی سائڈ کی. ابھی آج سے 2-3 سال پہلے کا جو سروے تھا، ویٹ ایکڑیج کا 30% تھا پاکستان کا جس پہ ویڈی سائڈ اپلائی ہوتا تھا. ٹھیک، 30%. اب جا کے یہ فگر 55-60% کو میچ کر رہی ہے. اگر 60% جی اب جا کے یہ دیکھیں آپ، ہم بیٹھے کون سی صدی میں ہیں؟ اور 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں. اور اب سال کون سا جا رہا ہے جی؟ 2010 ختم ہو گیا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں ہمارے فارمرز کا ٹرینڈ ابھی بھی 55% پر ہے. 45% ابھی بھی. ہاں، میں بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ 100% فارمر ایسا نہیں ہے جو ویڈی سائڈ استعمال کرتا ہو گندم میں پروڈکشن بہتر کرنے کے لیے. شراح صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو جس طرح مشتاق صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پہ مختلف قسم کی مثلا جدید رجحانات آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی کہا 55% جو ہے ویڈی سائڈ کا ٹرینڈ آ گیا ہے. 45% ابھی اسٹل رہتا ہے. تو جس طرح شاہ صاحب نے ابھی پی ایچ لیول کا ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے ذرا اویئرنیس دیجیے گا ہمیں بھی، ہمارے ویورز کو بھی، اور یہاں جو کسان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بہتر کس طریقے سے ہو سکتا ہے. ہاں، پی ایچ کے حوالے سے جو پی ایچ انکریز کرنے میں جو مین فیکٹرز ہیں ہمارے نا سوائل کی پی ایچ انکریز کرنے میں، وہ مین فیکٹرز تو ہیں 2-3. ان میں سب سے بڑا ایک فیکٹر ہو جاتا ہے کہ ایکسیسو یوز آف ان آرگینک فرٹیلائزر.
میرا خیال ہے کہ ہمارے فارمر کے کسی بھی کھیت میں چلے جائیں 10-10 سال ہوئے ہیں 20-20 سال ہوئے ہیں آرگینک میٹرز نہیں گئے, وہ پرانی کھادیں گوبر وغیرہ جو ہم زمینوں میں ڈالا کرتے تھے. بالکل صحیح. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایکسیسو یوز آف ڈی اے پی. صحیح. ایک دور تھا کہ فارمر ڈی اے پی کی طرف نہیں آتا تھا, اب ڈی اے پی ایز سچ ایک فیکٹر ہے پی ایچ کو انکریز کرنے والا. اگر اب ڈی اے پی ہماری سوائل کو فاسفورس چاہیے, ٹھیک ہے, ڈی اے پی فارمر استعمال کر رہا ہے فاسفورس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے, آپ اسے دوسری شکل میں اگر ڈالتے ہیں ایس ایس پی کی شکل میں ڈال دیتے ہیں یا ٹی ایس پی کی شکل میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی پی ایچ کو کافی حد تک کنٹرول کرتا ہے, انکریز نہیں ہونے دیتا. جبکہ 2-3 ڈی اے پی کاٹن پر بھی ویٹ پر بھی اس سے جو ہے پی ایچ جو ہے مزید ہماری سوائل کی ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہم نے جو اب تک یعنی کہ اس کا کیا ہے, ایک تو اس کا سولوشن سب سے بہتر میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں تمام کاشتکار بھائیوں کو کہ وہ ایس ایس پی یا ٹی ایس پی کی شکل میں فاسفورس اپلائی کریں اپنی زمینوں میں. دوسرا یہ ہے کہ میگنیٹ کے حوالے سے کہ میگنیٹ ایز سچ ایک رول پلے کرتا ہے زمین کی پی ایچ کو نیوٹرلائز کرنے میں. ٹھیک ہے کہ میں یہ تو دعویٰ بالکل نہیں کروں گا کہ 8.6 سے جی آپ کی پی ایچ آ جائے گی 7, جو ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے, پی ایچ پیمانہ ہوتا ہے میٹر, وہ اس کی آئیڈیل کنڈیشن ہے 7. یقیناً اگر جس طرح شاہ صاحب نے بات کی 8.6 تو وہ 8.6 سے ریڈیوس ہو کے 8.2 یا 8 پہ ایٹ لیسٹ آ جائے گی اگر آپ میگنیٹ استعمال کریں گے. نہیں